بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الراشدین الہادیین المہدیین واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مکرم و آمرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنے۔ حاضرین محترم، آج درس قرآن کی اس نشست میں ہم سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کریں گے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احویٰ۔ اللہ جل شانہ ان آیتوں میں جو بیان فرما رہا ہے ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ پہلے ایک بات کو سمجھ لیں، اس وقت ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ کچھ نہ ہو، نہ یہ زمین ہو، نہ آسمان ہو، نہ یہ چھت ہو، نہ یہ صفیں ہوں۔ اس کمرے سے بھی باہر نکلے، پوری زمین کو ہی ختم کر دیں، آسمان کو ختم کر دیں، ستاروں کو ختم کر دیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ بنائیں۔ انسان کو کہا جا رہا ہے کچھ بنائیں۔ آپ کے پاس مٹی نہیں ہے کہ مٹی سے کچھ بنائیں، لوہا نہیں ہے کہ لوہے سے کچھ بنائیں، آگ نہیں ہے کہ آگ سے کچھ بنائیں۔ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں۔ جس سے آپ نے کچھ بنانا ہے پہلے وہ چیز بھی آپ خود بنائیں۔ اگر آپ نے مٹی سے کچھ بنانا ہے تو مٹی نہیں، آپ بنائیں۔ مواد آپ کے پاس نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کچھ بنائیں، کوئی چیز بنائیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ بھی بنا سکے۔ پوری کائنات میں کسی بڑی چیز کو بنانا تو دور رہا، مکھی کا پر بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ مکھی کا پر ایک الگ چیز ہے۔ جس وقت یہ بات کی جاتی تھی اس وقت لوگوں نے اس سے چھوٹی چیزیں شاید کم دیکھی تھی، لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں سائنس نے ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جنہیں آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ انہیں دیکھنے کے لیے خاص طور پر ایک بنائی گئی ہے چیز جسے مائکروسکوپ کہتے ہیں، خوردبین کہتے ہیں، اس کے اندر رکھ کے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک چیز ہے جسے ہم سیل کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بیٹری والا سیل ہے جو ٹارچ میں روشنی کے لیے ہم ڈالتے ہیں، گھڑی والا سیل ہے، یہ الگ ہے۔ اس کا صرف نام سیل آپ سمجھیں،
ایک چیز ہے جسے سیل کہتے ہیں، اردو میں اسے خلیہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو خلیہ ہے اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ ایک پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور ایک نقطہ یوں کر کے پینسل کو کاغذ پر بس ایسے لگا کے ہٹا دیں، آپ نے اس پر رگڑنا نہیں، صرف پینسل کو لگایا اور اٹھا لیا، وہ اس کی جو نب ہے، پینسل کی جو نب جو لگی ہے ایک نقطے پر، اس کے اندر اتنی جگہ پر 10,000 خلیے موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ سائنس کہتی ہے 10,000 خلیے اتنی جگہ کے اندر موجود ہیں۔ اب ان خلیوں میں سے 10,000 خلیوں میں سے کسی ایک خلیے کو پکڑ لیں، اس خلیے کے اندر ایک جہان آباد ہے، اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خلیے کے اندر اس جہان میں موجود ہر چیز کا رنگ اس کے اندر نظر آتا ہے۔ اس کے اندر ریت کی خصوصیت بھی ملتی ہے، اس کے اندر پتھر کی خصوصیت بھی ملتی ہے، اس کے اندر مٹی کی خصوصیت بھی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے، ہر چیز کا رنگ، ہر چیز کی صفت، ہر چیز کی خوبی اس کے اندر نظر آتی ہے جسے آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب آپ ساری کائنات میں سے ایک ایک ذرہ بھی اکٹھا کر لیں کہ میں اس طرح کا ایک سر بنا دوں، اکٹھا کر لیں جتنی چیزیں اور جتنے رنگ اس کے اندر ہیں، ان رنگوں کو ڈالنے کے لیے اگر آپ صرف ذروں کو اکٹھا کریں گے تو بلند ترین پہاڑ آپ کے سامنے بن جائے گا۔ اور رب العزت نے سیل بنایا ہے، کائنات کا ہر رنگ اس کے اندر رکھ کے، اور وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا آنکھ سے، اس کے اندر ایک کائنات آباد کر کے رکھ دی ہے۔ اس ایک سیل کے اندر جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا قد کتنا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے باپ کیسے ہوں گے، اس کے باپ کی کون کون سی صفت تھی جو اس بچے میں ہم نے آگے منتقل کر دی۔ یہ لکھا ہوا ہے اس سیل کے اندر۔ سائنسدان کہتے ہیں ہم سارے مل بھی جائیں ایک سیل نہیں بنا سکتے موجود چیزوں کو اکٹھا کر کر بھی، اس لیے کہ جب ان چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو پہاڑ جتنے سارے اونچے ہو جائیں گے۔ خدا نے بنایا ہے اس سیل کو، اور اس جیسے اتنوں کو جو شمار سے بھی باہر ہے، یہ سر کے اندر ایک دماغ ہے، اور اس دماغ کے اندر 12 دھڑک اس طرح کے خلیے رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے خلیے اتنی جگہ پر مولا نے رکھے ہیں، اور کہاں سے کیسے بنائے، ان کو کس میٹیریل سے بنایا؟ اس نے تو وہ تب بنائے ہیں جب میٹیریل بھی نہیں تھا، پہلے ان کا میٹیریل بنایا ہے، پھر ان خلیوں کو بنایا ہے۔ اب جب وہ سب کچھ بنا چکا ہے تو پھر وہ چیلنج کرتا ہے، اگر جرت ہے تو ایسا ایک بنا کے دکھاؤ، اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر مانو تو میں کتنی قدرت والا ہوں، پھر مانو کہ میری قدرتوں میں کوئی کمی نہیں، میری طاقتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ بات بتا کے اب پروردگار اپنے حبیب کو تسلیاں دے رہا ہے۔ مصطفیٰ تو ان مکے والوں کے اندر بیٹھا ہے، یہ بولے تیرے رستے کے اندر مشکلات کھڑی کرتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، تیرے ماننے والے پریشان ہیں کہ اتنا ظلم یہ ڈال رہے ہیں۔ حبیب میری قدرتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے، میں اتنی طاقتوں کا مالک ہوں کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، اور قریب تو دیکھے گا یہ ساری مشکلیں میں کیسے پیچھے کر دیتا ہوں، کیسے میں ان مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، میری قدرتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آغاز کرنا ہے پروردگار اس سورت کا ان لفظوں کے ساتھ، اور یہ سورہ قرآن مجید کی جب نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے صرف 7 سورتیں نازل ہوئی تھی، یہ 8ویں سورت ہے قرآن مجید کی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ انداز کمال ہے،
انداز اتنا زبردست ہے کہ آپ تصور کریں، سبح اسم ربک، سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کر جو بلند و بزرگ و برتر ہے۔ وہ جو بلند و بزرگ و برتر ہے اس کی پاکی بیان کر۔ پاکی کا کیا مطلب ہے؟ اعلان کر کہ میرے رب کی قدرتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس بات کا اعلان کر، بتا دنیا کو کہ میرا رب قدرت رکھتا ہے ہر شے کے اوپر، کوئی نام میرا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کمزوری ہو۔ سبح اسم ربک الاعلی، اور وہ جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے محمد، وہ تیرا رب ہے۔ یہ لفظ پڑا ہے، وہ تیرا رب ہے جو تجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تیری ایک ایک حالت کو دیکھ رہا ہے، تو کب پریشان ہے وہ دیکھ رہا ہے، تجھ پر کب یہ ظلم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، اپنے رب کی پاکی کو بیان کر جو اعلیٰ ہے۔ اچھا، اس پاکی کو بیان کرنے میں یہاں سے ایک نقطہ عرض کروں، کوئی ایسا نام خدا کا رکھا ہی نہیں جا سکتا جس میں کسی قسم کی کمزوری موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگ تو کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو 99 نام سرکار دو عالم نے ہمیں اللہ کے بتائے ہیں، ان کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نام رکھو ہی نہ خدا۔ غوث اعظم تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے 99 ناموں میں جو نام جواد ہے اس کا معنی سخی ہے، مگر تم اللہ کو جواد ہی کہو، سخی بھی نہ کہو، اس لیے کہ جواد اس نے نام رکھا ہے، سخی تم کہہ رہے ہو۔ جو اس نے نام رکھا ہے اس کی حد کوئی نہیں، اور جو تم نے نام رکھا ہے اس میں 100 کمزوریاں آ سکتی ہیں۔ ہاں، اپنی طرف سے نام بنایا، اس لیے کہ اس کی تو طاقتیں، شانیں، قدرتیں اعلیٰ۔ ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں، نام ہے کسی کا عبد الغفور اور ہم اسے بلا رہے ہوتے ہیں غفور صاحب ہم یہاں ہیں، عبد الرحمان ہم کہتے ہیں رحمان صاحب یہاں ہیں، یہ گناہ ہے۔ عبد الرحمان کا بندہ ہے، مطلب ہے رحمان کا بندہ، عبد الرحمان رحمان کا بندہ، اور رحمان سوائے اس عرش کے مالک کے تو دوسرا کوئی۔ حضور بڑا رحم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر حضور کریم ہیں، رحیم ہیں، لیکن سرکار کو بھی رحمان نہیں کہا جا سکتا، حضور کو بھی رحمان نہیں کہا جا سکتا، یہ خاص اللہ کی صفت ہے۔ غفار، سرکار بڑے خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، مگر حضور کو غفار نہیں کہا جا سکتا، یہ اس کا نام۔ جو اس کے نام ہیں وہ مخلوق کے صرف تب رکھے جا سکتے ہیں جب اس نے خود کسی کو اس نام سے پکارا، ورنہ اجازت نہیں۔ اس نے خود اپنے حبیب کا نام رحیم رکھا ہے، رؤوف رکھا ہے، اب ہم رؤوف کہہ سکتے ہیں، رحیم کہہ سکتے ہیں، مگر جو نام اس نے کسی کا لیا نہیں وہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ ایسے ہی کوئی کمزور نام اس کا رکھا نہیں جا سکتا، ناپاک جگہ پر کھڑے ہو تو اس کا نام لیا نہیں جا سکتا، کھیل کود شغل کے اندر پڑے ہیں اس کا نام لینا، اس کی طرف توجہ نہ ہو اور اس کا نام لینا یہ اسے پسند نہیں ہے، دھیان اس کی طرف نہیں، اور شغل کے طور پر اس کا نام لیا جا رہا ہے، وہ پسند نہیں۔ اس کا ایک مقام، مرتبہ ساری کائنات سے اعلیٰ، وہ کہتا ہے وہ جو رب ہے نا تیرا حبیب، سبح اسم ربک الاعلی، اس کا نام، اس رب کا جو تیرا رب ہے۔ یہ بڑا خاص سا لفظ ہے۔ معراج میں حضور گئے، اللہ سے گفتگو ہوئی تو پروردگار نے پوچھا حبیب تو یہاں آیا ہے، بما اشرفک یا محمد، بتا یہاں تجھے کون سا شرف عطا کروں، میرے پاس آیا ہے، میری بارگاہ میں پہنچا ہے، کس شرف سے تجھے نوازوں، کیا عطا کروں؟ سرکار نے عرض کیا پروردگار تنسبنی الیک بعبودیت، پروردگارا مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے، مجھے کہہ کہ محمد تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔
یہ جو بندہ کہنے والی بات ہے، رب کہے محمد تو میرا بندہ ہے، محمد کہے اللہ تو میرا رب ہے، یہ جو رشتہ ہے نا خدا کے ساتھ، میں اس کا بندہ وہ میرا رب، یہ اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے۔ آپ اس کی نظر کو دیکھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سرکار دو عالم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ اس آیت کو اپنے سجدے میں رکھ دو۔ اس سے پہلے سجدے میں یہ تسبیح نہیں پڑھی جاتی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پہلے نہیں تھی۔ جب یہ آیت آئی تو حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، صحابہ اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، اس لیے کہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں تم سب سے زیادہ جھکے ہوئے ہوتے ہو، وہاں سب سے زیادہ جھک کے کہو مولا میں سب سے نیچے ہوں، تو سب سے زیادہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ میرا رب۔ اور اس پہ ایک خاص نکتہ ہے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، ذرا لفظوں کو دیکھیے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو اللہ کی صفتیں ہو گئی۔ اب شروع ہو گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لفظوں پہ غور کیجیے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جہاں تک ساری بات ہم کر رہے، اللہ کہتا ہے یہ ہم والی بات ہو گئی، اب صرف اپنی اور میری بات کا رکوع میں آ، اب ہم کا لفظ استعمال نہ کر، کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑا عظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ اب بات میرے کی اور تیرے کی ہوگی، ہم والی بات پیچھے رہ گئی، اپنائیت دکھا، بتا مجھے کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں، بتا کہ تجھ سے میرا رشتہ کیا ہے، یہ کہہ کہ مولا تو میرا رب ہے، ہمارے میں تو سب شامل تھے، ہو گئی وہ بات گزر گئی، اب تو میرا بن گیا۔ یہ جو ہے اب حضور کو کہہ، رب العالمین کہہ سکتا تھا نا حضور کو، حبیب اس رب کو آلہ گیا، اس کی پاکی بیان کر جو سب سے سارے جہانوں کا رب ہے، کیوں نہیں کہا سب اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب جو تیرا رب ہے اس کی پاکی بیان کر۔ اب وہ کیا ہے؟ الذی خلق فسوی، میں جو کہہ رہا ہوں میری پاکی بیان کر، کوئی کمزوری میرے ساتھ نہ جڑے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں ہی ہوں جو بنا سکتا ہوں کچھ، میں ہی ہوں جس نے یہ سب بنایا ہے، کوئی اور آئے اور کچھ بنا کے دکھائے تو صحیح، کوئی تخلیق کر کے دکھائے تو صحیح۔ کوئی کہتا ہے میں یہ مائک میں نے بنایا ہے، کس سے؟ یہ لوہا کہاں سے لیا؟ اس کو بنانے کے لیے یہ لوہا کہاں سے لیا؟ وہ کہتا ہے میں نے اسے نکالا ہے زمین سے، وہاں کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو تو چیزوں کو بنا رہا ہے، ان چیزوں کو بنانے کے لیے مٹیریل کہاں سے لیا ہے تو نے؟ اور پھر تو بنا رہا ہے ایک آواز کو بلند کرنے کے لیے اتنا ڈھانچہ، اس پروردگار نے اتنے سر کے اندر کائنات سما کے رکھی تھی، اس ایک سر کے اندر کائنات جہان آباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو سلطان باؤ کہتے ہیں نا، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون تیرا دیا جانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تبو وامو تانے ہو۔ وہ تو 14 طبق ہیں جو اس نے ایک دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دل کی وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس نے جو بنایا ہے کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے میں نے بنایا ہے تو پھر مانو کہ میں کمزوریوں سے پاک ہوں۔ حبیب اعلان کر میں کسی کمزوری کا اہل نہیں ہوں، سب اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس رب کی پاکی بیان کر جو اعلیٰ ہے، الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق کیا اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا، تخلیق ہی نہیں کیا۔ یہ ذرا دیکھیے گا، تخلیق تو کر سکتا تھا، وہ ایک ہمارے شاعر ہیں انور مسعود، انہوں نے تو مزاحیہ انداز میں رکھا، وہ یہاں نہیں بیان کرتا، مگر انہوں نے تصور میں کہا کہ آپ فرض کر لیں کہ جو جسم آپ کا بنایا ہوا ہے ان چیزوں کو آگے پیچھے کر دیں، اپنے تصور میں کان ماتھے پہ لگائیں،
नाक दाएं इधर लगा ले, होंठ किसी और तरफ लगा ले, नाक कहीं और लगा ले, फिर देखें बंदा किस शक्ल का नजर आता है। उसने जो खूबसूरत शक्ल बनाई है, आप कुछ खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, पहले नाक उसे सूंघ लेता है, ये चीज खाने पीने के काबिल है कि नहीं। वो मुंह के अंदर जाती है, पेट के अंदर जाने से पहले, हलक में से गुजरने से पहले जुबान उसको चख लेती है, कड़वी है कि मीठी है, नुकसान देने वाली है कि फायदा देने वाली है। आप उसने उससे भी पहले रखी हुई है, करीब करने से पहले देख सकता है ये मेरे खाने के काबिल है भी कि नहीं। वो जो इतनी मशीनें उसने लगा रखी हैं, उसके जैसी तकनीक कौन कर सकता? ठीक ठीक बना लिया। यही कहा था उसने फरिश्तों से, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। फइज़ा सव्वैतुहु, जब मैं उसे ठीक ठीक बना लूं। आप ये ठीक ठीक को समझे, एक टांग छोटी बना दे, एक बड़ी बना दे, अब चल के दिखाए बता। एक टांग छोटी हो, एक बड़ी हो, और वो चल के दिखाए। एक कान बड़ा हो, एक छोटा हो, अब उसके सुनने का अंदाज क्या होगा? दोनों आंखों में से एक को बड़ा कर दे, एक को छोटा कर दे, क्या खूबसूरती उसमें रह जाएगी। उसने ऐसा खूबसूरत बनाया है और इतना वजन को मतवाजन किया कि किसी एक तरफ को जिस्म गिरता नहीं है। जिस्म खड़ा है दो टांगों पर, जिसको उसने चार टांगों वाला बनाया। हैरत की बात है, चार टांगों वाला जानवर है, खड़ा है, नींद भी खड़ा खड़ा पूरी कर रहा है, किसी तरफ गिर भी नहीं रहा। उसने परिंदे बनाए, थप्पों की तारों के ऊपर रात गुजार जाते हैं, सोते भी हैं, गिरते नहीं है कहीं पर। वो मालिक जिसने ऐसा बना रखा है, परिंदे हवाओं में उड़ते हैं, वो कहता है बताओ इनको यहाँ थामा हुआ किसने है? अवलम यरौ इला तैर फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़, ये जो ऊपर की तारों में जा रहे हैं उड़ते हुए, कौन है जो इनको नीचे नहीं गिरने देता? तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। कहता मैंने ठीक ठीक बनाया है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने बनाया और ठीक ठीक बनाया। वल्लज़ी क़द्दर फहदा, जिसने कवानीन मुकर्रर किए, तकदीरें बनाई और फिर इंसानों को हिदायत दी, जानवरों को हिदायत दी, पौधों को हिदायत दी। ये हिदायत बड़ी अजब शय का नाम है, कमाल है, अजब शय का नाम है। मुर्गी के चूजे बड़े होकर भी पानी के करीब जाने से डरेंगे, और बतख का बच्चा छोटा सा भी होगा तो जब चलने के काबिल है, पानी देखते ही उसमें उतर जाता है। उसे किसने बता रखा है कि तू डूबेगा नहीं? शहद की मक्खी को कौन सिखा देता है कि चद्दा इस तरह का बनाना है, जो इंसान के वक्त बाहर हो ऐसा बनाना, वो बना रहा है। एक छोटा सा जानवर, चिड़िया, बिजड़ा, उनका घोंसला देखे ऐसे लगता है जैसे कमाल दर्जे की अकल है। वो जो चिड़िया है, बिजड़ा जिसे हम कहते हैं, खास जानवर चिड़िया जैसा, उसने अपने घोंसले के अंदर मिट्टी के साथ वेल्डिंग की होती है, यानी वो जो उसने छोटे छोटे पत्तों को जोड़ा होता है, तो अंदर जहां उनके सिरे खत्म होते हैं वहां पर अपनी चोंच में छोटी छोटी मिट्टी लेके क्या होता है, और मिट्टी रख के उनको कि दोबारा उखड़ ना जाए, उनको वेल्ड किया होता है। उसके जहन में किसने ये डाला हुआ है? कौन है जो सिखा गया है? कौन है जिसने दिल के अंदर रख दी है? वो कहता है मैंने तकदीरें भी बनाई हैं, अंदाज भी मुकर्रर किए हैं, और मैंने फिर हिदायत भी दी है। हर एक को बता दिया है तू क्या खा सकता है, क्या पी सकता है। शेर सारी जिंदगी बकरियों में गुजार दे, कभी घास नहीं खाएगा। वो गोश्त खाने को लायक बनाया हुआ है, वो वही खाएगा। बकरी गोश्त की तरफ नहीं आती। किसने सिखा रखा है तुम्हारा खाना ये है, तुमने यही खाना है? परवरदिगार कहता है मैंने हर एक के अंदर रख दी है ये बातें, मैंने हिदायत दी। जिसने हिदायत दी है, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, जिसने तकदीर मुकर्रर कर दी। वो कहता है देख नहीं रहे, रोजाना सूरज चढ़ता है, रोजाना गुरूब होता है, ये तुम्हारे मुताबिक है, ऐसे ही समझ लो। अब वो भी तो दुनिया है जो ये देख चुकी है कि ये कहीं पर गुरूब नहीं होता। जब हमसे गुरूब होता है किसी और मुल्क में तुलू होता है, हमारे पास शाम होती है किसी और मुल्क में सुबह होती है। इसे चलाने वाला इतना बड़ा सूरज
اتنا بڑا سورج کے زمین سے 900 گنا بڑا ہے. 900 زمینیں جوڑ کر بھی چہرہ نہیں ڈال سکتی اس سورج کا. اتنا بڑا سورج روزانہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے, وقت پہ غروب ہو جاتا ہے, نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. جو رستے اس کے مولا نے مقرر کیے ہیں وہ شمس و تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرماتا ہے یہ جو اپنے رستوں پر مقررہ رستوں پر چلتا ہے یہ ہے زبردست علم رکھنے والے کی بنائی ہوئی تقدیر. یہ ہے والقمر قدرناہ منازل, ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی. کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح پتلا بھی رہ جاتا ہے, وہ وقت بھی اس میں آتا ہے 14ویں کا رات چاند بن کے چمکنا بھی شروع کر دیتا ہے. یہ کون ہے جس نے یہ تقدیر بنا رکھی ہے؟ کروڑوں سال گزر گئے اسی طرح چل رہے ہیں, لاکھوں آ جائیں یہ اسی طرح چلیں گے. وہ کہتا ہے میں ہوں جس نے یہ تقدیر بنائی ہوئی ہے, میں نے ہر چیز کو ہدایت دے رکھی ہے اور میں نے انسان کو اچھائی اور برائی کی ہدایت دے رکھی ہے. اسے بتایا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ اچھا برا نا پوچھنے کے لیے حضرت بابسا آئے تھے. انہوں نے طے کیا تھا کہ میں حضور سے آج اچھائی اور برائی کے بارے میں, نیکی اور بدی کے بارے میں ہر بات پوچھتا ہوں, کوئی چھوڑنی نہیں. میں نے تسلی کر کے آئی کیا کیا چیز گناہ ہے, کیوں گناہ ہے, کیا کیا چیز نیکی ہے, کیوں نیکی ہے, کیسے نیکی ہے, ہر بات پوچھوں گا. لا الا شیئا, کوئی چیز چھوڑنی نہیں, میں حضور سے پوچھ کے آؤں گا. جب آئے سرکار دو عالم کی خدمت میں, صحابہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے رستہ دو, مجھے رستہ. انہوں نے کہا رک جا, لوگ آگے بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں میں نے حضور کے قریب جانا, آگے جانا. انہوں نے کہا لوگ آگے بیٹھے ہیں تو گردنے پھیلانے گا, رک. دوسرے صحابہ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بابسا چاہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب پہنچ جاؤں. سرکار دو عالم نے بابسا کو دیکھا, فرمایا داؤ بابسا, چھوڑ دو بابسا, ادنو یا بابسا, آجا بابسا, آجا قریب آجا. حضرت بابسا کہتے ہیں میں حضور کے قریب گیا, میں جا کے فجلست تو بین یدیہ, سرکار کے پاس بیٹھ گیا. میں جب پاس بیٹھا تو حضور نے مجھ سے پوچھا تسألنی او اخبرک, تو پوچھے گا یا میں ہی بتا دوں؟ تو پوچھے گا یا میں ہی بتا دوں؟ جو تو پوچھنے آیا ہے میں ہی بتا دوں؟ حضرت بابسا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پوچھنے سے بھی بہتر ہے آپ ہی بتا دیں. آپ نے فرمایا جئت تسألنی عن الاسم والبر, تو آیا ہے میرے پاس نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے کے لیے. وہ جو سوچا ہوا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں. نیکی وہ ہے جس پہ تیرا دل مطمئن ہو جائے, اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے, جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. اس تفت قلبک, اس تفت نفسک, کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اپنے دل سے پوچھ کے مفتی اندر بیٹھا ہوا, اس سے پوچھ, یہ تجھے بتائے گا یہ چیز گناہ ہے, یہ بتائے گا یہ نیکی ہے. وہ راجستھان میں ہندو بیٹھے ہوئے ہیں, راجستھان ہندوستان کا بھی ایک ایسا علاقہ جہاں تعلیم نام کی شہر ہے, اور وہاں بھی عورتوں کے گھونگھٹ 90. انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اللہ نے وہ ایسی ہیں کہ مذہب نبی بتائے تو پتا ہوتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. وہ بت پرست ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو یہ پتا ہے کہ عورت کو چہرہ ننگا نہیں رکھنا چاہیے. وہ بت پرست چہرہ ننگا نہیں رکھ رہے. یہ ہم ایمان والے ہیں, ہماری عورتیں چہرہ ننگا کر کے پھر بھی ہم پوچھتی ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ کہیں اور لکھا ہے کہ نہیں, پہلے اندر سے پوچھو یہ نیکی ہے جو تم کر رہے ہو. یہ گناہ اور نیکی کی بات پروردگار فرماتا ہے میں نے ہدایت دے رکھی. والذی اخرج المرعى, اب بتانا اصل میں یہ چاہتا ہے حبیب تو پریشان نہ ہو, میری قدرتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے, میں وہ ہوں جس نے زمین سے بنجر زمینوں سے میں نے سبزہ نکالا ہے, چراگاہیں پیدا کی ہیں, گھاس نباتات پیدا کیے ہیں. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احمر, اور پھر
मैं ही हूँ जो इनको इतना सब्ज बना देता हूँ कि काला काला रंग भी इनके अंदर झलकता हुआ दिखाई देता है, और फिर ये खुश्क हो जाते हैं, खसो का शाम में तब्दील होके कूड़ा भी बन जाते हैं। कौन बना देता है इनको ऐसा? मैं हूँ जो इनको जमीन से निकालता हूँ, जवान करता हूँ, प्यारा रख देता हूँ, और फिर मैं हूँ जो इनको मार देता हूँ, खुश्क कर देता हूँ। जमीन के अंदर से पतली सी कौपत का बाहर निकल आना खुद अपनी जात में खुदा की कुदरत का निशान होता है। पतला सा पत्ता, वो जो अंदर बीज बोया था, कैसे उसने अपने छिलके को तोड़ा है, कैसे इतनी सख्त जमीन में से अपना सर बाहर निकाला है। खुदा की कुदरत हर पत्ते के अंदर हमें अपना जलवा दिखा रहे हैं। वो कहते हैं मैं इतनी ताकतों वाला, अब बता रहा हूँ मुस्तफा सनुकरियो का फला तंसा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। ये लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, सनुकरियो का और करीब हम आपको पढ़ाएंगे हबीब फला तंसा, और ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर तू कभी भूलेगा नहीं। इल्ला माशा अल्लाह, हाँ अगर अल्लाह कुछ चाहे, उसकी ताकतें तो हैं, उसकी कुदरत तो है, लेकिन उसके बगैर तुझे ऐसा पढ़ा देंगे कि तू कभी भूलेगा भूल ही नहीं सकता। हमारे कुछ दोस्त इस मुगालते में पड़े रहते हैं, सरकार फलां चीज भूल गए। हुजूर जब भी भूले हैं वो इसलिए भूले हैं कि खुदा उस वक्त चाहता था मोहम्मद भूले। हमारा भूलना शैतान के असर से होता है, मुस्तफा का भूलना रब के जमाल की वजह से होता है। हुजूर का भूलना अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की हिकमत के तहत होता है। अल्लाह कहता है अगर मैं चाहूं, वरना वो जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे और आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हुजूर बड़ी बातें सुनता हूं आपसे, भूल जाता हूं, याद ही नहीं रहती। लिखने का जमाना और था, कुछ लोगों का लिखना आता था, सबको तो नहीं आता था। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, हुजूर बहुत कुछ सुनता हूं, बड़ी बातें सुनता हूं, याद नहीं रहती, क्या करूं? सरकार ने ये नहीं फरमाया किसी हकीम से दवाई ले, फरमाया चादर बिछाई, हवा से चुल्लू बना, चुल्लू भर के हवा से उस चादर में डाला, फरमाया जुब हो, इसे अपने सीने से लगाया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने चादर को लपेटा, अपने सीने से लगाया, वल्लाह मा नसीब शैयन बादहु अबदा, अल्लाह की कसम, फिर उसके बाद जो सुना याद ही रहा, भूला कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। परवरदिगार फरमाता है हबीब इन्नहु यअलमुल जहरा व अख़फा, यहरा व मा यख़फा। हबीब मैं वो हूँ जो वो सारा कुछ जानता हूँ जो सामने लोग देखते हैं, और वो भी जानता हूँ जो लोग नहीं देखते। सामने जो कुछ नजर आए मैं उसे भी जानता हूँ, और जो छुपा हुआ हो मैं उसे भी जानता हूँ। तेरा रब वो है इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फा, जो सामने हो वो उसे भी जानता है, जो छुपा हुआ हो उसे भी जानता है। ये जो कुछ कर रहे हैं रब उसे भी जानता है, तेरे दिल की हालत क्या है रब इसे भी जानता है। हबीब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी चीज से गाफिल नहीं हूँ। खुदा तो वो है, सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, काले पहाड़ों के अंदर रात के वक्त में, मैं एक लफ्ज मुझे नहीं पता था, बड़ा गौर किया कि ये जो मैंने लफ्ज कभी इस तरह सोचा ही नहीं। हम आमतौर पे कहते हैं काले पहाड़ हो, रात का अंधेरा हो, उन पहाड़ों की गहराइयों में किसी गार के अंदर किसी पत्थर पर कोई चींटी चल रही हो, परवरदिगार उस चलती हुई चींटी को भी देख लेता। हम तो यहाँ तक कहते हैं, हुजूर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो कुछ और था। सरकार ने फरमाया तबीबुन नमला, उस चींटी के चलने से पत्थर पे जो लकीर पड़ती है रब उसे भी देख लेता।
آپ دن کے اجالے میں دیکھیں چیونٹی کے چلنے سے لکیر نہیں پڑتی، جو چیونٹی کے چلنے سے لکیر پڑتی ہے وہ آنکھ سے نظر ہی نہیں آتی۔ کتنی گہرائیوں اور تاریکیوں کے اندر سرکار نے فرمایا رب تو اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہی رب حضور کو کہہ رہا ہے ابھی گھبرا نہ، تو نہ پریشان ہو، میری نظر میں ہے، ہماری نظر میں ہے۔ فرماتا ہے اب یہاں پر وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اب ہم تمہیں سہولتیں دیتے چلے جائیں گے، تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ صورت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضور کو اس صورت سے بڑی محبت تھی۔ سرکار اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر روز تہجد کی نماز میں اسے پڑھا کرتے تھے، جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سے پڑھا کرتے تھے، اور سال کے بعد عید، خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ہر عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی سرکار نے ضرور پڑھا۔ اتنی محبوب تھی اللہ فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، ابھی ان کو نصیحت کر۔ اچھا یہاں ایک جملہ ہے بڑا دو معنی رکھتا ہے۔ ایک ترجمہ تو وہ ہے جو عام ہے، نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا مطلب ہے اگر فائدہ نہ دے تو نہ کر، لیکن اس پہ لوگ کہتے ہیں یہ انداز ہے، ورنہ پروردگار کی منشا یہ ہے حبیب نصیحت کو فائدہ دیا ہی کرتی ہے، تو نصیحت کرتا چلا جا، تو نصیحت کر۔ مگر میں یہ عرض کرتا ہوں اس کے اندر ایک اور معنی بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں حضور سے اشاروں میں بھی کرتا ہے۔ پہلا جو رکوع ہے نا قرآن کا، اس میں ایک لفظ ہے ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ حبیب یہ جو کافر ہیں انہیں کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اب اس آیت سے آپ کیا سمجھیں کہ کافروں نے ایمان نہیں لانا، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو پھر چاہیے تھا نا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور کسی کو نہ ڈراتے کافر، کیونکہ آپ کو تو بتا دیا تھا نے کہ ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، پھر نہ ڈراتے کیونکہ فضول کا آپ کو سرکار کرتے ہی نہیں، پھر نہ ڈراتے۔ قرآن کے حقیقت ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر تو کسی کافر کو بات ایمان لانے نہیں چاہیے تھا۔ مگر وہ کون تھے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ جو داخل ہو رہے تھے وہ کون تھے؟ کافر ہی تو تھے۔ آیت کہہ رہی ہے کافر مومن نہیں ہوں گے، اور وہی آیت بعد میں کہہ رہی ہے فوج در فوج مومن ہوں گے۔ یہ کیسے؟ اصل میں اللہ جب آیت اتارتا ہے تشریح مصطفیٰ کو الگ سے دیتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ یہاں وہ کہہ رہا ہے یہ جو ابو جہل کھڑا ہے اسے بے شک نہ ڈرا، یہ وہ پتھر ہے جس پر بارش سے کچھ اگا نہیں، نصیحت اس میں اثر نہیں کر سکتی۔ تو ان کو نصیحت کر جن کے اندر تجھے امید نظر آتی ہے، جو نصیحت کو قبول کر سکتے ہیں، ایسے پتھروں سے ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، عنقریب کو نصیحت کو پکڑے گا مانے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ بدبخت جس کے اوپر بدبختی مسلط ہے وہی ہے جو تیری نصیحت سے منہ موڑ کے جائے گا۔ ایسا بدبخت جو تیری اس میٹھی گفتگو اور پیاری نصیحت کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا انجام یہ ہے، اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اسے ہم اس بڑی آگ کے اندر جھونک دیں گے۔ جو تجھ سے منہ موڑتا ہے پھر خدا اسے ایسے ہی نہیں چھوڑے گا، دوزخ میں پھینک کے چھوڑے گا۔ یہ بڑا عجب ہے، میں تو دوزخ کا تذکرہ نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنا خوفناک معاملہ نظر آتا ہے، اتنا خوفناک ہے۔ 70 سال تک دوزخ کے اندر جلنے والا بندہ پانی پانی کر رہا ہے، 70 سال ہو گئے ہیں پانی پانی کرتے ہوئے، اور کسی نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں اس کی طرف کہ تو پانی مانگتا ہے۔ 70 سالوں کے بعد داروغہ جہنم کا اسے ڈراتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہے مجھے، اور کہتا ہے مجھے پانی کسی طرح پلا۔
70 سالوں سے آگ میں جلنے والے کو جب پانی کا پیالہ دیا جاتا ہے وہ اس پانی کے پیالے کو اپنے منہ کے قریب کرنے لگتا ہے، اس کے اندر سے جو پانی گرم ہے کھولتا ہوا، اس کے اندر سے جو بھاپ نکل رہی ہے اتنی گرم ہے کہ ابھی منہ کے قریب کرتا ہے، ساری کھال منہ کی ادھر کے اس پیالے میں جاتے ہیں۔ کیا سینہ ہے، اور وہ کہتا ہے پی سے منہ پر ماس سارا پانی کے اندر تھا، اب وہ پیالے کو پیتا ہے، انتڑیاں تک گل جاتی ہیں، لیکن رب کہتا ہے یہاں تو مر نہیں سکتا، یہاں سے موت بھی نجات نہیں دلوا سکتی، اس لیے الذی یصلی نار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر تو اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یہ وہ کافر کو کہا جا رہا ہے، یہ کافر جو محمد تیری نصیحت سے منہ موڑ رہا ہے، ہم اسے آگ میں جھونکیں گے جہاں یہ نہ مرے گا نہ۔ یہ بڑا عجب کمال ہے، یہاں پر جو لفظ ہے نا یحییٰ، توجہ رکھیے گا اس لفظ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس یحییٰ سے آپ کے ذہن میں کوئی نام بھی آئے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ ہی رہے گا، لیکن زندہ رہنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ یحییٰ۔ یہ یحییٰ ایک نبی کا نام بھی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ۔ اچھا یحییٰ کا مطلب ہے وہ زندہ رہے گا، یحییٰ۔ عجب حکمتیں ہیں خداوند قدوس کی۔ قیامت کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، قیامت کے میدان میں موت کو لایا جاتا ہے مینڈے کی شکل میں، اور اسے ذبح کروانا ہے سارے محشر کے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ اب سے نہ کوئی جنت میں مر سکتا ہے نہ دوزخ میں۔ آج موت ختم ہو گئی، نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، موت آج مار دینی ہے، موت کو موت آ جانی ہے، موت کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، اور چھری پکڑا کے جسے کھڑا کیا ہے وہ ہے یحییٰ۔ 1.25 نبی میں سے جس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی ہے وہ یحییٰ علیہ السلام۔ یہ کام آج تو کر، تیرا نام ہم نے یحییٰ رکھا، وہ موت کے مقابلے میں کھڑا ہے یحییٰ۔ یہاں کہہ رہا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر جہنم میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، موت آ تو سکتا نہیں لیکن جی کیسا رہا ہے؟ پروردگار کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا حسد سے، لعنت سے، بغض سے، تکبر سے، کروڑ سے، نفرت سے، کینے سے، انات سے، دوسروں کی برائیاں کرنے سے، ان برائیوں سے جس نے پاک کیا خود کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سن کر جو مان گیا اس نصیحت کو، اور جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز میں لگ گیا، یہ ہے جو کامیاب ہوگا۔ کامیابی کے لیے بھی تزکیے کے بعد 2 شرطیں رکھی، پہلے پاک کر خود کو، پھر اللہ کے نام کا ذکر کر اور نماز پڑھ۔ اگر یہ معمولی سی چیز ہوتی نا نماز، تو اس گفتگو میں اس کا ذکر کرنے کی حاجت نہیں تھی، اتنا کافی تھا، کہہ دیتا کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، کافی تھا۔ رب نے اسے کافی نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے یہ بات ختم تب ہوگی جب تم نماز کے مصلی پہ بھی آئے گا، کامیابی مجھے تب ملے گی جب میری بارگاہ میں اپنے سر کو بھی جھکائے گا۔ یہ معاملہ ہے خدا سے عشق کرنے کا، یہ سجدہ محبت کا سجدہ ہے، نہیں ہوتا ہم سے، اس کا مطلب ہے ہمیں خدا سے محبت نہیں ہے، ہم نہیں چھوڑ کے اپنا کاروبار آ سکتے نماز کی طرف، اس لیے کہ ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں خدا کو نہیں۔ اور یہی بات وہ اپنی آیت میں کہہ رہا ہے، کہتا ہے کیسے تم کیوں کرو گے میرا ذکر اور تم کیوں آؤ گے نماز کے مصلی پر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو وہ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی، خدا کو نہیں، دنیا کی زندگی کو، دنیا کے کاروبار کو۔ یہ خسارہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خسارہ ہو گیا میں مارا جاؤں گا۔ خدا کہتا ہے خسارہ تو وہ ہے جو آگے ہونے والا ہے، اس سے ڈر،
اس سے ڈر، یہ جو دنیا کی زندگی کا خسارہ ہے اسے چھوڑ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ جو بات ہے اللہ کر کے اب ایک خاص بات کر رہا ہے، کہتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات تمہارے لیے میں نئی نہیں کر رہا، میں پچھلے نبیوں کی کتابوں میں بھی یہی باتیں کہتا ہے، یہی باتیں میں نے کی ہیں پرانی کتابوں میں بھی، لفی صحف الاولی، پہلے صحیفوں میں پہلی کتابوں میں یہی باتیں کی ہیں، یہی نصیحت کی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو میں نے موسیٰ کو صحیفے دیے، جو میں نے ابراہیم پر کتاب نازل کی، میں نے ان میں بھی یہی باتیں کی ہیں، جو ابراہیم کو صحیفے دیے، جو موسیٰ کو صحیفے دیے، ان میں بھی۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں؟ فرمایا پروردگار نے 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے 50 کتابیں حضرت آدم علیہ السلام، 50 کتابیں، 30 کتابیں جناب ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، وہ کتابیں جن کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے، نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ساری کتابوں میں یہی تعلیم دی ہے، کامیاب وہی ہوگا جو خود کو پاک کرے گا، میرا نام جپتا رہے گا اور میری بارگاہ میں سجدوں کی حاضری لگواتا رہے گا۔ جس نے اس بارگاہ سے منہ موڑا، اس نے محمد کی نصیحت سے منہ موڑا، اور پھر اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا، جہاں کھولتا ہوا پانی اور کھولتی ہوئی آگ اور دہکتی ہوئی نار اس کا انتظار کر رہی ہے کہ ایسا بندہ جو حضور کی نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تھا اسے اسی آگ میں جانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے قرآن کے انوار سے معمور اور سرشار کرے، ہمیں اس قرآن کی بارش سے سیراب کرے، ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان گندگیوں سے نجات عطا فرمائے جن گندگیوں سے بچنے کا خدا حکم دیتا ہے، اور ہمیں پاکیزگی کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔